ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مختصر سے ویڈیو میں ہم اس مسئلے پہ کچھ بات کریں گے کہ نماز تراویح میں کتنی بار ختم قرآن ہونا چاہیے اور کتنے رمضان کو ختم قرآن ہونا چاہیے۔ نماز تراویح میں ایک ختم قرآن سنت ہے، اور اس سے زیادہ یعنی 2 ختم یا 3 ختم پڑھنا افضل ہے۔ ایک ختم قرآن پڑھنا ہو تو رمضان کی 27ویں رات کو ختم قرآن کرنا مستحب اور اچھا ہے، اس لیے کہ 27ویں رمضان کی رات شب قدر ہے، مشہور روایت یہی ہے۔ اگر 2 ختم پڑھنا ہو تو 14-15 دن میں ایک ختم پڑھنا چاہیے، اور 3 ختم پڑھنا ہو تو 10-10 دنوں میں ایک ایک ختم پڑھنا چاہیے۔ فقہ حنفی کی معتبر کتاب المحیط البرہانی میں ہے، قال مشائخ بخارا، بخارا کے مشائخ نے یہ کہا ہے، وَيَنبَغِي لِلْإِمَامِ إِذَا أَرَادَ الْخَتْمَ أَن يَخْتِمَ فِي لَيْلَةِ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ۔ امام کو یہ چاہیے اگر وہ ختم قرآن کرنا چاہتا ہے تو وہ 27ویں رات کو ختم کرے، کیونکہ اکثر احادیث میں یہ آیا ہے، اکثر ما جاء فی الاخبار فیہا انہا لیلۃ القدر، کیونکہ اکثر اخبار میں یعنی اکثر احادیث میں یہ آیا ہے کہ 27ویں شب قدر ہے۔ تو شب قدر کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ 27ویں شب کو ختم قرآن کیا جائے۔ قدوری کی شرح الجوہرہ والنیرہ میں ہے، الختم فی التراویح مرۃ سنت، تراویح میں ایک ختم قرآن پڑھنا ایک بار یہ سنت ہے، والختم مرتین فضیلہ، اور 2 مرتبہ ختم قرآن کرنا فضیلت ہے، افضل ہے، والختم 3 مرات فی کل 10 لیال مرۃ افضل، اور 3 مرتبہ ختم قرآن کرنا اس طور پر کہ ہر 10 رات میں یعنی 1 عشرہ میں 1 مرتبہ ختم قرآن کرنا یہ افضل ہے۔ تو 1 مرتبہ ختم قرآن ہو تو ہر رکعت میں 10 آیتوں کی تلاوت ہوگی۔ ایک ختم قرآن پڑھنا ہو تو 10 آیتوں کی قرات ہوگی ہر رکعت میں، اور 2 مرتبہ اگر تراویح میں ختم قرآن کرنا ہو، والختم مرتین یقع بقراءۃ 20 آیتاً، اگر 2 مرتبہ ختم قرآن کرنا ہو تو ہر رکعت میں 20 آیتوں کی قرات ہوگی، اور اگر 3 مرتبہ ختم قرآن کرنا ہو تو یقع بقراءۃ 30 آیتاً، تو ہر رکعت میں 30 آیتوں کی قرات ہوگی۔ فَإِنْ أَرَادُوا الْخَتْمَ مَرَّةً وَاحِدَةً، اگر لوگ ایک مرتبہ ختم قرآن کرنا چاہیں تو يَنبَغِي أَن يَكُونَ لَيْلَةَ 27، تو مناسب یہ ہے کہ 27ویں رات میں ختم قرآن کرے، لِكَثْرَةِ مَا جَاءَ فِي الْأَخْبَارِ، کیونکہ اکثر احادیث میں یہ آیا ہے کہ انہا لیلۃ القدر، 27ویں رات رمضان کی یہ لیلۃ القدر ہے، یہ شب قدر ہے۔ وَلَا يُتْرَكُ الْخَتْمُ فِي رَمَضَانَ، رمضان میں ختم قرآن کرنا نہ چھوڑے، تراویح کی نماز میں ایک ختم کم سے کم قرآن
پڑھنا چاہیے، اس کو نہ چھوڑا جائے، لکسل القوم، قوم کی سستی کی بنیاد پر۔ اگر قوم سننے میں سستی کرے، وہ سننا نہ چاہے، تو ایک ختم کم سے کم قرآن پاک کرنا، اس کو ترک نہ کیا جائے، اس کو چھوڑا نہ جائے۔ یعنی لا یقرأ اقل مما يحصل به الختم، یعنی ختم قرآن سے، یعنی ایک ختم قرآن سے کم نہ پڑھا جائے۔ بخلاف ما بعد التشہد من الدعوات، برخلاف تشہد پڑھنے کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، حیث یترکوہا، ان کو چھوڑا جا سکتا ہے، اذا علما، جب کہ امام کو یہ معلوم ہو کہ انہا تثقل علی القوم، کہ یہ قوم پر یہ بھاری ہو جائیں گی، تثقل علی القوم، یہ قوم پر بھاری ہو جائیں گی۔ تو دعائیں اگر پڑھی جائیں، لمبی دعائیں معصورہ، تو دعائیں معصورہ کے پڑھنے کی بنیاد پر اگر قوم کو ثقیل محسوس ہو، یعنی بوجھ محسوس ہو، اور لوگ اکتائیں، تو امام کو یہ رخصت ہے کہ وہ دعائیں معصورہ نہ پڑھے۔ لیکن الا انہ لا یترک الصلاۃ علی النبی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا نہ چھوڑے، درود ضرور پڑھے۔ لأنہا فرض عند الشافعی، اس لیے کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک درود پاک پڑھنا نماز میں یہ فرض ہے۔ تو فیحتاط فیہا، تو اس میں احتیاط ہونی چاہیے کہ درود ترک نہ کرے۔ آج کل 5 دن، 7 دن، 15 دن کی تراویح کا رواج عام ہو چلا ہے، حالانکہ تراویح پورے ماہ ہونی چاہیے۔ ماہ رمضان، مکمل ماہ رمضان میں تراویح ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ 5 دن، 7 دن، 15 دن کی تراویح میں آپ نے ایک قرآن سن لیا، اب پورے ماہ تراویح سے چھٹی مل گئی، ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ تراویح میں قرآن ختم ہو گیا تو اب باقی دنوں میں تراویح نہیں پڑھنی ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ تراویح میں چاہے جتنے دنوں میں آپ قرآن ختم کیجئے، ضروری ہے کہ حافظ صاحب قرآن صاف صاف، صحیح مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ اکثر حافظ تراویح میں اتنا تیز قرآن پڑھتے ہیں کہ آدھا سمجھ میں آتا ہے اور آدھا سمجھ میں نہیں آتا۔ کچھ حافظوں کی تو مجبوری ہوتی ہے، وہ قرآن یاد ہی غلط کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی ہیبٹ ہی غلط ہوتی ہے، تو وہ اپنی عادت کے مطابق غلط پڑھتے ہیں۔ اور کچھ حفاظ عوام کی خواہش کے مطابق تیز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے صاف اور صحیح نہیں پڑھتے۔ ایسا کرنے سے نہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، نہ سننے کا ثواب ملتا ہے، الٹا گناہ ہوتا ہے۔ قرآن کو ترتیل سے پڑھا جائے۔ قرآن حکیم میں ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اب ترتیل کیا ہے؟ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنے کا حکم ہے، تو ترتیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے بَيِّنْهُ بَيَانًا، یعنی قرآن کو صاف واضح کر کے پڑھو۔ الفاظ کو لپیٹ کر پڑھنا یا کچھ الفاظ کو کھا جانا، جیسا کہ تراویح میں اکثر حافظوں کی عادت ہوتی ہے، یا حروف کے مخارج صحیح ادا نہ کرنا، وقوف کا لحاظ نہ کرنا، بہت برا اور گناہ ہے۔ اس طرح سے قرآن سنانا اور سننا گناہ ہے۔ عوام کا کیا؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ حافظ صاحب 15 منٹ میں ہی 2 پارے قرآن پڑھ کر تراویح ختم کر دیں تو بہت اچھا۔ ایک حافظ صاحب کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، وہ 25-30 منٹ میں تراویح پڑھا دیا کرتے تھے، اور 1.25 پارے 1.5 پارے پڑھتے تھے۔ ان کو عوام حافظ بلیٹ کہا کرتے تھے،
और उनकी बड़ी तारीफें करते थे। میں نے عوام کو سمجھایا کہ اس طرح قرآن پڑھنا بھی گناہ ہے اور سننا بھی گناہ ہے۔ بہت مشکل سے لوگوں کو سمجھ میں یہ بات آئی، تب جا کر ان حافظ صاحب کو تراویح کے لیے بلانا بند کیا۔ بعض حافظ بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ ایک بار اجمیر شریف میں ایک رات شاہ جہانی مسجد میں تراویح پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا۔ حافظ صاحب نے تقریباً 1.5 گھنٹے میں ایک پارہ پڑھ کر تراویح ختم کی۔ انہوں نے اتنا عمدہ پڑھا تھا کہ آج تقریباً 25 سال کے بعد بھی ان حافظ صاحب کا حسن قرات مجھے یاد ہے۔ آواز بہت عمدہ نہ بھی ہو، پھر بھی جب حافظ صاحب تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں تو ثواب کے ساتھ ساتھ دل پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ بات بڑی تلخ ہے مگر بولنا پڑتا ہے کہ قرات قرآن کے معاملے میں ہمارے سنی علماء و حفاظ بہت پیچھے ہیں۔ کچھ حفاظ تو اس انداز سے قرآن پڑھتے ہیں لگتا ہے قرآن نہیں کوئی وید گرنتھ پڑھتے ہیں۔ میں نے اپنے قیام حیدرآباد کے زمانے میں دیکھا ہے، بہت سے سنی حضرات غیروں کی مسجدوں میں اس لیے نماز تراویح پڑھنے چلے جاتے تھے کہ وہاں کے امام صاحب کی قرات اچھی نہیں تھی۔ ہمارے بہت سے خوش گلو نعت خواں ایسے ہیں جو قرآن اچھا نہیں پڑھتے، نہ اچھا پڑھنا سیکھتے ہیں، کیونکہ اسٹیجوں سے تلاوت قرآن کے بدلے مالی فائدہ نہیں ہوتا، مروجہ نعت خوانی سے بہت زیادہ مالی فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اپنی ساری توجہ نعت خوانی کی مشاقی میں لگا دیتے ہیں اور تجوید و قرات کی طرف دھیان بالکل نہیں دیتے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم ساری توجہ تقریر کی مشق میں صرف کرتے ہیں اور قرآن و حدیث و تفسیر اور فقہ کی تعلیم میں دھیان نہیں دیتے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک رات 1 گھنٹے کی تقریر کے کم سے کم 10,000 روپے ملتے ہیں۔ اگر پڑھ لکھ کر باصلاحیت مدرس بنیں گے تو 1 مہینے میں 10-15 ہزار ملیں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ قرآن کے اچھے حافظوں اور قاریوں کا ہمارے یہاں قحط ہے اور اسٹیجوں میں عالم خطیبوں کا تقریباً فقدان ہے۔ کسی نے اسٹیج کے ان حالات کو دیکھ کر بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اچھا خطیب بننے کے لیے اچھا جاہل ہونا شرط ہے۔ خیر یہ باتیں تو ضمناً آ گئی تھی، اصل مدعا یہ ہے کہ رمضان میں 5 دن 7 دن کے ختم تراویح کا رواج ختم کیا جائے اور پورے 27 دنوں میں ختم قرآن کیا جائے۔ ایسے حافظوں سے تراویح میں قرآن سنا جائے جو صاف اور صحیح قرآن سنائے۔ قرآن سنانا سننا عبادت ہے، نماز تراویح عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت سکون سے ہونی چاہیے، جلد بازی اور ہڑبڑی میں نہیں، غفلت اور بے دلی سے نہیں، ورنہ ثواب کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی عبادتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔